ہلو دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں گریک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پہ۔ دراصل ہم نے اس پہ بات پہلے ہی سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کے 2 کلپس میں ہم نے گریک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا انٹروڈکشن لیا تھا، پھر ہم نے اسمبلی پہ بات کیا اور پھر دی کاؤنسل آف 500 پر بات کیا۔ اس کے علاوہ آج ہم ایک تیسری گریک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یعنی دا کورٹس پہ بات کریں گے کہ گریک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں یا گریک پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک منظم طریقے کے کورٹس بنے ہوئے تھے۔ آج ہم بات کریں گے ان کورٹس پہ۔ دوستو، یہ کورٹس جو کرنٹ کورٹس ہیں ان سے کافی حد تک ڈفرینٹ تھے، کیونکہ ان کے پاس لیجسلیٹو پاورز اور ایگزیکٹو پاورز بھی موجود تھے۔ آج اس پہ ہم ذرا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ اس کلپ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کورٹس جو گریک پولیٹیکل سسٹم کے اندر بنے ہوئے تھے وہ کس طرح کے تھے۔ گریک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے اندر جو کورٹس تھے وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو پاورز بھی رکھتے تھے۔ یوں اس وجہ سے جو کرنٹ کورٹ سسٹم ہے اس کے نسبت یہ کافی ڈفرینٹ تھے۔ موجودہ جو کرنٹ کورٹ سسٹم ہے اس میں کورٹس کے پاس جوڈیشل پاورز صرف ہوتے ہیں، تو گریک پولیٹیکل سسٹم کے اندر کورٹس کے پاس ایگزیکٹو پاورز بھی ہوتے تھے اور لیجسلیٹو پاورز بھی ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ کرنٹ کورٹ سسٹم سے ٹوٹل ڈفرینٹ تھے، اور یہ کہہ سکتے ہو کہ گریک پولیٹیکل کورٹس جو تھے وہ صرف جوڈیشل یا لیگل سورینٹی کو نہیں دکھاتے تھے، بلکہ وہ بہت حد تک ایگزیکٹو سورینٹی کی بھی ریپریزنٹیشن کرتے تھے اور لیجسلیٹو سورینٹی کی بھی ریپریزنٹیشن کرتے تھے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریک پولیٹیکل یا گریک کورٹس مکمل ریپریزنٹیٹیو تھے یہ سورینٹی کے۔ اور اس کی ایک اور ڈفرینس یہ تھی کہ ابھی جو کورٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپلیٹ کورٹس ہوتے ہیں۔ اپلیٹ کورٹس دوستو آپ کو پتہ ہے ایسے کورٹس جہاں آپ کے ایک کیس کے اگینسٹ میں آپ اپیل کر سکتے ہو، اور گریک کورٹس کے اندر اپلیٹ کورٹس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا۔ اٹ مینس there were no appellate courts۔ اور پھر یہی کورٹس مجسٹریٹ کا بھی کردار ادا کرتے تھے اور جیوری کا بھی کردار ادا کرتے تھے، یعنی کورٹس کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ کیس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں، ڈیسیجن لے پھر ایگزیکیوٹ کریں۔ تو اسی وجہ سے ان کے پاس لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو اتھارٹی بھی آ جاتی تھی۔ ابھی جو مجسٹریٹ کی اتھارٹی ہے یہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے انڈر میں آتی ہے، لیکن گریکس کے سسٹم کے اندر مجسٹریٹ کی جو اتھارٹی ہوتی تھی وہ کورٹس کے انڈر میں ہوتی تھی۔ تو جیوری اور کورٹ دونوں، یعنی جیوری اور مجسٹریٹ دونوں کورٹس کے انڈر میں ہوتے تھے، یعنی کورٹس کا ہی کام کیس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور کیس پہ ڈیسیجن لینا دونوں کورٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈفرینس جو تھا وہ یہ کہ اس وقت پبلک پراسیکیوٹر نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس نے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا تھا، اس کی جگہ میں وکیل پیش نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کرنٹ کورٹ سسٹم کے نسبت وہ کورٹ ڈفرینٹ تھا۔ فار ایگزامپل اس کورٹ کے پاس لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو اتھارٹیز بھی ہوتی تھی، ایک یہ جو میجر ڈفرینس ہے۔ اور دوسرا جو میجر ڈفرینس بنتا ہے وہ اپلیٹ کورٹس کا نہ ہونا، ایک اس وجہ سے بھی ڈفرینس ہے۔ پھر گریک کورٹس کے اندر مجسٹریٹ اور جیوری دونوں کورٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی، ابھی جیوری کورٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، مجسٹریٹ کا کام کورٹ کے انڈر میں نہیں آتا، یہ ایگزیکٹو کے انڈر میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پبلک پراسیکیوٹر نہیں ہوتا تھا، اور اب پبلک پراسیکیوٹر کا سسٹم موجود ہے، تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے۔
उसके बाद जो जज की सिलेक्शन होती थी उसके लिए एक बाकायदा तौर पे एक क्राइटेरिया मौजूद था। सबसे पहले ये कि एथेंस के अंदर जो 10 ट्राइब्स थे उनमें से हर ट्राइब में से 600 जजेस मुंतखब किए जाते थे। तो हर ट्राइब में से 600 करोगे 10 ट्राइब्स में से, तो टोटल तादाद बनती थी 6000। यानी 10 ट्राइब्स थे, हर ट्राइब में से 60, टोटल 6000 जजेस। तो यूं हर ट्राइब के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती थी और यानी वो 60 सॉरी 600 बहुत माजरत के साथ ये 600, तो टोटल बन जाता था 6000 जजेस की तादाद। और हर जो जज के लिए सिलेक्ट होता था उसके लिए क्वालिफाइड होना लाजमी था और उसके पास मुकम्मल सिविल राइट्स होने चाहिए थे। याद रहे दोस्तों, ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर हर किसी को सिविल राइट्स हासिल नहीं होते थे। ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर सिटीजन्स जो होते थे वो 3 कैटेगरीज में होते थे। यानी जो लीगली जिनको के पास सिटीजनशिप होती थी, जो नेचुरली सिटीजनशिप रखते थे, और जो स्लेव्स होते थे। तो उनमें से जो स्लेव्स थे वो इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते थे, या फिर जिनके पास जस्ट लीगल जो है ना प्रिविलेजेस हासिल होते थे वो नहीं हो सकते थे, बल्कि वो जिनके पास मुकम्मल सिटीजनशिप होती थी उन्हीं में से ही जजेस सेलेक्ट हो सकते थे। तो उनके पास मुकम्मल सिविल राइट्स का होना लाजमी था और एज जो क्राइटेरिया थी वो 30 इयर्स यानी मिनिमम 30 साल का होना लाजमी था। तो इनके लिए ये था कि जिसके पास फुल सिविल राइट्स हों और 30 इयर्स कम से कम एज हो उसे जज के तौर पे चूज़ किया जा सकता था। और हर ट्राइब में से 600 ज्यूरी को मैन को चूज़ किया जाता था। तो टोटल एथेंस के जो ज्यूरी होती थी वो 6000 लोगों पे मुश्तमिल होती थी। कोर्ट का जो वर्किंग सिस्टम वो भी एक डेवलप तरीके से चल रहा था। एक प्रॉपर वर्किंग सिस्टम कोर्ट्स के लिए बना हुआ था। उनमें सबसे पहले जो कोर्ट्स थे वो पैनल्स में डिवाइडेड थे, डिफरेंट पैनल्स बने हुए थे और हर पैनल के अंदर हर ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन होती थी। फॉर एग्जांपल एक पैनल बना हुआ था जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता था, तो उस क्रिमिनल केसेस के हैंडल करने वाले पैनल के अंदर सारे 10 ट्राइब्स की रिप्रेजेंटेशन थी। इसी तरह अगर एक पैनल बना हुआ है जो जस्ट करप्शन को हैंडल करता हो, तो उसके अंदर सारे ट्राइब्स की रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी। तो हर पैनल को इस तरह से सेट किया जाता था कि उसमें हर ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो और इसी कोर्ट्स को डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड किया गया था। और ब्राइबरी को, रिश्वत को या करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कोर्ट के अंदर किसी भी तरह की करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ज्यूरी मैन को ट्रांसफ़र किया जाता था। यानी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को इस साल या इस साल अगर वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है तो नेक्स्ट ईयर उसको सिविल केसेस दिए जाएंगे। तो यूं इस तरह से ब्राइबरी को कंट्रोल किया जाता था। और डिसीजन लेते वक्त 2 दफ़ा वोटिंग होती थी, यानी ट्वाइस वोटिंग के बाद डिसीजन लिया जाता था। उसमें सबसे पहला जो वोट होता था, फर्स्ट जो वोट होता था कि ये कहने के लिए कि आइदर की इज कल्प्रिट और नॉट। फॉर एग्जांपल अगर किसी की केस चल रही है, हेयरिंग हो गई, उससे पूछताछ हो गई, उसके बाद फैसला सुनाने के लिए सबसे पहले पूछा जाता था कि ज्यूरी में से आपस में से कि क्या ये कल्प्रिट है या नहीं है। अगर मेजॉरिटी कहती है कि ये कल्प्रिट है तो उसे कल्प्रिट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक वोटिंग होती कि इसे सज़ा क्या होनी चाहिए, इसे सज़ाई मौत होनी चाहिए, इसे कैद में बंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर वोटिंग होती। तो यूँ इस तरह से 2 दफ़ा वोटिंग होती थी।
ایک دفعہ ووٹنگ میں یہ ڈیسیجن لیا جاتا تھا کہ یہ گلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر گلٹ ہے تو پھر دوسرے ووٹنگ میں یہ ڈیسیجن لیا جاتا تھا کہ اس کو کیا سزا دینا چاہیے. تو یہ سسٹم ایک اس طرح سے ایک پراپر ورکنگ سسٹم ان کا موجود تھا. اس کے علاوہ کورٹس کے پاس پبلک آفیسز کو کنٹرول کرنے کا پاور بھی تھا، اور یہ پاور وہ 3 طرح یوز کرتے تھے. سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی کی انڈکشن کرنی ہو، رائٹ، فار ایگزامپل اگر کسی کو ایک لیٹ سپوز ایک کلیکٹر لگانا ہو، ٹیکس کلیکٹ کرنے والا شخص لگانا ہو، تو کورٹ سب سے پہلے اس کی کوالیفیکیشنز چیک کرتے تھے. یوں سمجھو کہ انٹری ایگزامینیشن ابھی جو پلیسمنٹ بیورو کا کام ہوتا ہے یہ کورٹس کرتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ کیا یہ بندہ یہ کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایٹ دی اینڈ جب کوئی شخص اپنے کام سے مستعفی ہو رہا ہو یا سبکدوش ہو رہا ہو تو اس کو ریویو کرتے تھے کہ اس نے کام کیسے کیا ہے، کام صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کہاں غلطی کیا ہے، کہاں اچھا کام کیا ہے، تو اس کو ریوارڈ دینا ہے یا اس کو کیا پنشمنٹ دینا ہے. تو ایٹ دی اینڈ اس کا ریویو کرنا یہ بھی کام کورٹس ہی کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ درمیان میں اگر کسی کے کام کو دیکھنا ہو، اس کی جانچ پڑتال کرنا ہو، ایڈیٹنگ کرنا ہو یا اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہو، تو یہ کام بھی کورٹس کرتے تھے. تو یوں پبلک آفیسز کو کنٹرول کرتے تھے، اور کنٹرول کرنے کے لیے 3 ڈفرینٹ سٹیجز یا 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکس کورٹس یوز کرتے تھے. ان میں انٹری ایگزامینیشن تھی، یعنی انڈکشن کے وقت اس کو دیکھنا، پھر ایٹ دی اینڈ جب وہ اپنے کام سے مستعفی ہو رہا ہو یا سبکدوش ہو رہا ہو تو اس وقت اس کے کام کا ریویو لینا، اور کام کے درمیان میں یہ دیکھنا کہ کام یہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا اس کی ایڈیٹنگ کرنا. یہ کام بھی کورٹس کی کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو گریک کورٹس تھے ان کے کچھ ویکنیسز بھی تھے. ان میں جو سب سے بڑی ویکنیس تھی وہ اسمال پے تھی. جیوری مین اور مجسٹریٹ کے پیز بہت کم ہوتے تھے، اور کم پیز ہونے کی وجہ سے یہ لیس اٹریکٹیو ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ینگ اور انتھوزیاسٹک لوگ اس پیشے میں نہیں جاتے تھے. اور یوں کہ جو لوگ دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے وہ اس پیشے میں جاتے تھے، جس کی وجہ سے کورٹس کی ایفیشنسی اتنی نہیں ہوتی تھی. اور پھر یہ ہے کہ بہت بڑی بگ اماؤنٹ میں لیٹیگیشنز کو پاپولر کورٹس میں لایا جاتا تھا، جن میں بہت زیادہ یا یوں سمجھے کہ بہت سارے کیسز کو ایسے کورٹس میں لائے جاتے تھے جہاں 6000 ہی جیوری بیٹھی ہو. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ڈیسیجن لے رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ورکنگ ایفیشنسی بہت کم ہوتی تھی. اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ موب سائیکالوجی کا بھی ہوتا تھا. موب سائیکالوجی یعنی اگر کسی کا فیصلہ ہونے والا ہو تو لوگ جو ہے نا نیچے سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوں کہ اسے سزا ہونا چاہیے یا اسے معاف کرنا چاہیے. تو بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میرٹ پہ ڈیسیجن نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی فیصلہ اگر لیٹ سپوز اگر کسی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کو معاف کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، تو وہاں کورٹ پریشرائز ہو کے بھی ڈیسیجنس لیتی تھی. اس میں بہت سارے ایگزامپل ہے. ویل نون ایگزامپل سکرتیس کے کیس کا ہے. اس میں بھی موب سائیکالوجی کی وجہ سے شاید اسے سزا دی گئی. تو یہ ایک بہت بڑی ویکنیس موجود تھی اس کے اندر. امید ہے دوستو کلپ آپ کو پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.